جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے، جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر مبنی وفاقیت یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم حاصل یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔ مالی سال 26-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے محصولات کی متوقع وصولی 15,264 ارب روپے ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تاہم اسٹریٹجک قومی تقاضوں کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کے لیے کم از کم 13,350 ارب روپے کی رقم محفوظ رکھی گئی ہے۔ 13,350 ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے گرانٹس کی صورت میں قومی اسٹریٹجک تقاضوں کی تکمیل کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ انتظامی مالی سال 26-27 کے لیے نافذ العمل ہوگا اور مالی سال 27-28 اور 28-29 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی باہمی مشاورت سے اسی نوعیت کی بنیادوں پر اس کی تجدید کی جائے گی۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا، ہم سب صوبائی حکومتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ they have stepped up for the national cause۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 روپے ارب ہے، جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکت کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3,000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1,071 روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,169 ارب روپے مختص کیے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1,091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 2,680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو بی آئی ایس پی، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے برآمدات کی فروغ میں مدد ملے گی۔ حکومت بی آئی ایس پی کی فلیگ شپ انیشیٹو کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے عملی جاملہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 1,12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگلے مالی سال میں بی آئی ایس پی کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے 17% زیادہ ہے۔ جاریہ اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔
جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام PSTP کی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام حکومتی سرمایہ کاری کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ملکی اور غیر ملکی وسائل کو سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ 10 جون 2026 کو منعقدہ نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں مالی سال 26-27 کے لیے قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی، جس کا حجم 3,675 ارب روپے ہے۔ اس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام PSTP کے لیے 1,000 ارب روپے، جملہ صوبائی ترقیاتی پروگراموں کے لیے 2,224 ارب روپے اور ریاستی ملکیاتی اداروں SOEs کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 451 ارب روپے شامل ہیں۔ یہ تقسیم 18ویں آئین ترمیم کے بعد کی فرائض کی نئی تقسیم کا عکاس ہے، جس کے تحت سماجی شعبوں کی ذمہ داری بڑی حد تک صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے، جبکہ وفاق خاص طور پہ قومی اہمیت کے اسٹریٹجک منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر، وفاقی ترقیاتی پروگرام کا 60% سے زائد حصہ کلیدی شعبوں بشمول ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، آبی و وسائل اور توانائی پہ مرکوز ہے، جبکہ باقی حصہ IT، سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت، صحت اور تعلیم سمیت دیگر اہم شعبوں پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تمام منصوبے اڑان پاکستان اور 5 پر مبنی نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اب میں ان شعبوں کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، شاہراہوں، ریل اور بندرگاہوں کی ترقی ہماری ترجیحات میں سہر فہرست ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ 365 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں کراچی کو چمن سے جوڑنے والی بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ N25 پاکستان ایکسپریس وے کو دو رویا کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم سہر فہرست ہے۔ اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے M6 یعنی کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ ADB کی نئی فنانسنگ سے ML1 کے کراچی روڑی سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا، جس کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تھر کول کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو ہماری مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نظام سے جوڑے گا۔ اس کے علاوہ گوادر بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے اور چاروں صوبوں میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 93 ارب سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے، تاکہ پورے ملک میں تیز تر نقل و حمل کے ذرائع دستیاب ہو سکے۔ سستی، قابل اعتماد اور پائیدار توانائی کی فراہمی اس حکومت کا عزم اور معیشت کی بنیادی ضرورت ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں بجلی کے شعبے کے لیے 116.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں کلیدی ہائیڈرو پاور منصوبے جیسے ڈاسو ہائیڈرو پاور منصوبہ، تربیلا ڈیم کی 5ویں توسیع اور مومن ہائیڈرو پاور منصوبہ شامل ہیں۔ بجلی کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے کے لیے سیٹ کام اور بیٹری سٹوریج جیسے جدید نظاموں میں سرمایہ کاری کے لیے بالترتیب 10.2 ارب اور 3 ارب روپے شامل ہیں۔ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز میں بجلی کی فراہمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ صاف اور قابل تجدید توانائی کے 9 منصوبوں کے لیے وابڈا کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں وابڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی